الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبي كريم صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال تبارك وتعالى في قرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمال بالنيات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام طرح کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے. تمام جہانوں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور اللہ رب العالمین نے اس انسان کی تخلیق کری، اس انسان کو بنایا تو بھیجا نہیں بنایا، اس کے کچھ مقصد بتائے. جو مقصد جو قوانین ہمارے کو قرآن بتاتا ہے، جو مقصد جو قوانین ہمارے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کرا. اب ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں کیا مقصد بتا رہا ہے، اسی موضوع پہ آج میں بات کروں گا انشاءاللہ. تو اللہ رب العالمین نے ہمارے کو قرآن میں بتایا کہ جب اس نے تمام روحوں کو پیدا کرا اور سب کو ایک جگہ جمع کر کے فرمایا الست بربکم. کیا بولا اللہ رب العالمین نے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام روحوں نے اپنے خالق اور مالک کو سامنے دیکھ کے فرمایا، بولا قالوا بلا شہیدنا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ہمارے ایک امتحان رکھا اس دنیا کے معاملات کا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے اور دنیا میں تمہارا ایک امتحان لیں گے، اور اس کے بعد جب تم لوٹ کے ہمارے پاس آؤ گے تو پھر اس امتحان کے بقدر ہم تمہارے کو تمہارے درجات عطا کریں گے. جیسا تم عمل کر کے آؤ گے، جیسا تم ایمان لے کے آؤ گے، ہم اس کے بقدر تمہارے کو تمہاری محنتانہ دے دیں گے. اب اس میں اللہ رب العالمین نے دو چیزیں رکھی، ایک جنت رکھی، ایک جہنم رکھی. اور ہمارے کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیج دیا. اب اشرف المخلوقات کا کیا معاملہ ہے کہ تمام کی تمام مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے افضل انسان کو بنایا اللہ نے. وہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم دی اور اس کو تمیز دی صحیح اور غلط کی فرق کی. یہ جو تمیز دے کے اللہ رب العالمین نے ہمیں پہنچایا، اس تمیز کے اعتبار پہ ہی ہمارا فیصلہ ہوگا. اب تمیز کیسے؟ کہ ہر انسان جانتا ہے چوری کرنا غلط ہے، وہ چاہے کوئی سے بھی معاشرہ ہو، چاہے مسلمانی معاشرہ ہو، چاہے غیر مسلم معاشرہ ہو، چاہے کیسا بھی معاشرہ ہو، لیکن یہ تمیز سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، زنا کاری غلط ہے، خون اور خوریزی کرنا غلط ہے. یہ ہر معاشرے کے لوگ جانتے ہیں. یہ فطرت، اس فطرت کے مطابق ہی اللہ رب العالمین کل ہمارا بھی فیصلہ کرے گا اور غیر مسلم کا بھی فیصلہ کرے گا. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر اسلام نہیں لائے تو اللہ نے ہمارے کو فطرت پہ کیوں نہیں پیدا کرا. یہ فطرت اللہ نے ڈالی صحیح اور غلط کے فیصلے کی. اس میں یہ فیصلہ بھی ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین واحد رب ہے. جو کلمے کی جو آپ کو تصدیق کراتا ہے وہ اس فطرت کی بنیاد پہ کراتا ہے. آج ہم کیوں اللہ کو رب مانتے ہیں؟ کیا وجہ؟ یا تو ایک وجہ یہ ہے کہ ہم وراثتی مسلمان ہیں، جو ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. یا ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، جیسے عالم ارواح میں ہم جانتے تھے. یہ دو وجہ سے ایک مسلمان بنتا ہے، ایک تو وراثتی اور ایک اللہ کو جاننے والا مسلمان. اور اصل اللہ رب العالمین کے قدر و قیمت والا وہی مسلمان ہے جو اللہ کی ذات اور صفات کو جانے اور اس کے بقدر عمل کرے. ایک وراثتی مسلمان کیوں مسلمان ہے؟ کیونکہ اس کے باپ دادا مسلمان تھے، اس لیے اس کا نام شعیب شکیب کچھ بھی پڑے گا. اصل میں اس کا دین اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، بس وہ ایک اس کا راشن کارڈ میں ریلیجن کی جگہ پہ مسلمان لکھا گیا، یہ معاملہ ہے. لیکن اللہ رب العالمین کو جو مسلمان چاہیے اس کے قوانین اللہ رب العالمین نے قرآن میں ہمارے کو بتا دی. کہ اللہ نے کیا بتایا؟ کامیاب ہے وہ لوگ، قسم زمانے کی
زمانے کی قسم کھا کے اللہ رب العالمین نے کامیابی کس میں بتائی؟ کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اب ہمارا معاملات کیا ہے؟ مقصد زندگی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کر کے ایک ہمیشہ کی جنت میں چلے جائیں جہاں پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیفیں نہیں ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کے خلاف کر کے ہماری منمانی زندگی اس دنیا میں بتا کے اللہ رب العالمین کے پاس جائیں تو وہ ایسی جہنم میں داخل کرے کہ جس میں کوئی آرام نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی معاملات میں بھی ایک اور معاملات ہے کہ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو آپ یہاں پر بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ بقدر مقدر جو اس انسان کو جو چیز ملنی ہے وہ تو ملنی ہے۔ اب ایک انسان اس مغالطے میں شیطان کے وسوسے میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ اپنی محنت سے کرتا ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ہم دنیاوی معاملات اور دنیاوی مقصد اور اللہ کے دیے ہوئے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے مقصد پر اگر ہم چلیں گے تو ہماری دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت بھی بنے گی، اور اگر ہم اپنی بنائے ہوئے مقصد جو کہ عیش و آرائش کی زندگی ہو، لوگوں کے سپنے ہو کہ مجھے یہ فلاں عہدہ چاہیے یا فلاں پوسٹ چاہیے یا فلاں مال چاہیے، اگر اس مقصد پہ چلیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب نہیں بنے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ تو اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرا۔ اس قرآن میں ہمارے کو بتایا کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اب آپ کتنی ہی محنت کر لو اس دنیاوی زندگی کو بنانے کی، یہ عمر کا ایسا پڑاؤ چلتا رہے گا، وقت ایسا چلتا رہے گا کہ آپ کو موت کی طرف لے جائے گا، اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کا فیصلہ لے لیتا ہے، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، لوگ 150 سال اور 125 سال بھی جیتے ہیں اور لوگ 10 سال بھی نہیں جیتے ہیں، تو اس میں بھی قید نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کر رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یاد کو سب کو بھلا کے اور ہماری دنیاوی زندگی کو بنانے میں لگ گئے۔ اس میں پھر اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم چاہے ٹوٹے چاہے چھوٹے، اللہ کے نبی کے سنتیں چاہے ٹوٹے چاہے چھوٹے، وہ ہمارے کو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ہماری دنیاوی زندگی بننا چاہیے، یہ ہم سوچتے ہیں۔ سوچتے کہ نہیں سوچتے؟ حقیقت یہی ہے، چاہے کوئی سی بھی جماعت کا ہو، چاہے اہل توحید کہنے والا ہو، چاہے اہل حدیث کہنے والا ہو، اس کا معاملات بھی یہی ہے کہ وہ اس کا معاملات کیسے یہ ہے، میں دلیل سے بتا دیتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ مثالوں سے لوگوں کو جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ آج ہم نے اول ٹائم پہ نماز کیوں رکھی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن اگر ہمارے اذان کا وقت آ گیا اور ہماری نماز کا وقت آ گیا اور ہمارے پاس کوئی گراہک آ گیا یا دنیاوی معاملات میں کوئی ایسا معاملات آ گیا کہ جس کے لیے ہمارے کو رکنا ہے، تو اب ہم فیصلہ لیتے ہیں دو چیزوں میں، اللہ کی حکم میں اور دنیاوی معاملات میں۔ یہ تب میں دوسرے فریق کی بات نہیں کروں، اپنے فریق کی، اس میں فیصلہ یہ کیا جاتا ہے کہ اپنے پاس ٹائم ہے ابھی ظہر کا 3 بجے تک 3:30 بجے تک، تو اپن یہ کام نپٹا لیں اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے۔ یہ ہم نے فیصلہ لیا کہ کس کو مقدم رکھا، اللہ کو مقدم رکھا یا ہمارے معاملات کو مقدم رکھا۔ یہی وہ معاملات ہے کہ ہم دنیا میں جو کر رہے ہیں، جو ہمارے کو آخرت میں نقصان پہنچائیں۔ ہم ہمارے تقوی کو بڑھا نہیں رہے، ہمارے ایمان کو بڑھا نہیں رہے۔ دنیا میں صرف اور صرف واحد ایک چیز ہے، ایمان، جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا اللہ کے، جس کو بچا کے لے کے جانا ہے، بنانا ہے اور بچا کے لے کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ پھر فرشتوں جیسا ایمان بڑھتا ہی رہے گا، یا صحابہ جیسا، یہ اللہ نبیوں جیسا ایمان بڑھتا ہی رہے گا، کیونکہ فرشتوں کا ایمان تو اعتدال میں رہتا برابر۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اب جب ایمان گھٹ جاتا ہے تو ہم فیصلہ کیا لے لیتے ہیں کہ پہلے نماز میں 10 منٹ کا کام نپٹا لوں پھر نماز پڑھنے چلے جاؤں گا۔ یہ گرتے ہوئے ایمان کی نشانی ہے۔ جب عمل چھوٹنے لگ جائے آپ سے، جب عمل میں کوتاہی ہونے لگ جائے آپ سے، تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان اس درجے تک نہیں جا رہا ہے، اس درجے پہ نہیں کھڑا کر رہا۔ ایمان ہی ایسی واحد طاقت ہے جو انسان کو عمل پہ کھڑی کرتی ہے۔ تو ہمارا ایمان اس لیول پہ پہنچ نہیں رہا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان اگر ہم اللہ کے سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو ہمارا ایمان لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر دنیا میں بھی ہم پریشان ہو رہے ہیں اور آخرت میں بھی پریشان ہو رہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا معاملہ ہوا زمانے جہالت میں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی دفن کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول کیا بشارت دے رہے کہ عمر اگر آخری نبی میں نہیں ہوتا تو اس کے بعد نبی تو ہوتا۔ کیوں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟
وجہ یہی تھی کہ جب ایمان لائے تو اس ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرا، اس ایمان کو سمجھا، اس کلمے کو سمجھا. یہ چھوٹا سا معمولی سا ہلکا سا کلمہ جو ہم سمجھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ یہ چند الفاظوں میں ختم ہو گیا، اس کی ویلیو ہم نہیں سمجھے، اس کی ویلیو ہم نہیں سمجھے. یہ سمجھا کہ انہوں نے صحابہ میں کیسے سمجھا کہ اپنے جان، اپنا مال، اپنا وقت، تینوں کے تینوں چیز جو انسان کو سب سے زیادہ پیاری رہتی ہے، اپنی جان، اپنی مال اور اپنا وقت، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں خرچ کر دیا، وقف کر دیا. پھر اللہ نے مرتبے دی، اس وجہ سے ہی رقم ملے. کوئی وہ الگ سے آسمان سے نہیں آ گئے تھے کہ فرشتوں کی طرح وہ بھی نازل ہو گئے تھے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کے پاس بھی ہماری جیسی ضروریات تھی اور ہمارے پاس تو کم ہے. لیکن ہم اتنا ملوث ہو گئے دنیاوی زندگی میں کہ جس کی کوئی یاد نہیں. ہمارے سے ایک بیوی دو بچے نہیں پل رہے، ان کی 4 بیوی اور 18 20 بچے ہوا کرتے تھے، پھر بھی ان کی نمازیں فوت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ان کے عمل فوت نہیں ہوتے تھے. یہ تو فرائض ہے، ان کے نوافل فوت نہیں ہوتے تھے کہ ان کی نوافل چھوٹی ہو کبھی. اللہ رب العالمین کا پیش کیا کریں گے؟ ہم کیا پیش کریں گے؟ نہ ہمارے فرائض پورے ہیں، چلو ٹوٹے پھوٹے ہوں تو ایک بار سمجھ میں ہمارے پورے ہی نہیں ہے. فجر کی ہو رہی ہے تو ظہر کی نہیں ہے، اور ظہر ہے تو اثر نہیں ہے. یہ معاملات ہمارے دنیاوی معاملات. تو اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں پہنچایا. اور حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے وہ کر جو میں چاہتا ہوں، ہوگا وہ بھی جو تو چاہتا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہوتا ہوا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو ہم کو اپنی رضا اللہ کی رضا میں ڈھونڈنی ہے کہ اللہ کی کس عمل میں رضا ہے. اس کے معاملات کیسے درست ہوں گے کہ جب ہم پڑھیں گے، جب ہم سمجھیں گے قرآن اور حدیث کو اور عمل کے تقاضوں پہ کھڑے ہوں گے، ہمارے تقوی کو بڑھائیں گے. تقوی بڑھتا ہے دعوت سے، روزے سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو روزہ ہے نا، یہ آپ کا تقوی بڑھاتا ہے. ہمارے تو فرض روزوں کے علاوہ تو ہم اسے بھولتے ہیں، نوافل کا معاملہ ہی نہیں. یہ ظاہر سی بات ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے، کلیئر بات ہے کہ ہمارے نوافل ایسے ہیں کہ بریلویت اور جو دوسرے دیگر جماعت کے لوگ وہ ہمارے سے نوافل میں آگے. قبول ہونی ہو اللہ اور ان کا معاملہ، ایمان اور ان کا معاملہ. لیکن ہم ایک عمل کی بات کریں، ٹائم دینے کی بات کریں، تو ہماری 4 فرض سنت اس کی اثر کی، اس سے پہلے کی کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، بہت نہیں کے برابر پڑھتے ہیں، کیونکہ میں نے غور کرا ہے، میرا خود کا عمل بتا رہا ہوں میں جتنی باتیں ہو رہی. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. کل اللہ نے ہماری اثر کی نماز نہیں قبول کری تو نوافل تو ہوں گے نا، کہ اگر اس کی فرض نماز پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کی نوافل لے آؤ میزان میں. سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا. تو ہمارے نوافل ہی نہیں ہے، فرض تو ہے ہی نہیں، اس کے بعد نوافل بھی نہیں ہے. جب ہم فرض پہ کھڑے ہوں گے تو نوافل کی توفیق آئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل کو ہم یا تو حکارت سے چھوڑ دیں یا پھر کس نظریے سے چھوڑ دیں، یہ لوگ خود جانیں کہ ہم ان عملوں کو کیوں نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ 4 روٹی کما لی اور 4 پیسے کما لیے اور بڑا سارا گھر بنا لیا. مقصد زندگی تو وہ قبر میں ہے کہ جب آپ کو دفنا کے اور مٹی ڈال دی جائے گی، اس کے بعد اصل زندگی چالو ہوگی. اس کی تو یہ مطلب کوچنگ ہے، اسکول بھی نہیں ہے کہ بچوں کو اسکول پڑھنا پڑتا ہے 15 17 سال تک. خالی اتنی سی زندگی کہ جیسے بچے اسکول کے لیے کوچنگ میں جاتے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. جب وہ آنکھ کھلے گی اور اللہ جب میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم کتنے دن رہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یقین ہے نا اس بات پہ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہیں گے کہ آدھے دن رہے. تو آدھے دن کی زندگی کو ہم کیوں مقدم رکھ رہے ہیں اس لامحدود زندگی کے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے؟ مطلب یہ کیسی عقل مندی، یہ کیسی اشرف المخلوقات کی سوچ. یا اچھے برے کو تو ہم سمجھتے ہیں، جہاں فائدے کو دنیاوی فائدے میں کوئی مال بیچنے آئے، اپن 10 روپے کی چیز کوئی 15 روپے میں خرید رہا ہے تو ہم 12 روپے والے کو تھوڑی دیں گے کہ جو 12 میں خرید رہا ہے، ہم 15 والے کو بیچیں گے. یہ ہماری عقل بتاتی ہے کہ نہیں، اس میں ہمارے کو ڈبل بیٹ. تو ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ زندگی جہاں پہ ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہے، اس زندگی کی ہم تیاری کیوں نہیں کر رہے، عمل کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ کبھی ٹٹولی کسی نے کہ ہمارے عمل کیوں نہیں ہو. ہم سب سے بڑی بات یہ، شیطان نے ہمیں بھلاوے میں ڈال دیا، بغالنے میں ڈال دیا کہ ہم نے توحید کو سمجھ لیا. ابھی ہم اسلام لائیں، ایمان نہیں لائیں. یہ گارنٹی لکھ لینا کہ ابھی ہم اسلام لائیں، ایمان نہیں لائیں. قرآن میں اللہ بتا رہا ہے، یہ پڑھی آیت کسی نے؟ اللہ کہہ رہا ہے
کہ ان سے کہہ دو یہ ابھی ایمان نہیں لائے, ابھی اسلام لائے. پھر سورہ عنکبوت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ بس اتنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. اور ہم جیسے ہم نے پہلے والوں کو آزمایا, خندق والوں کو کیسا آزمایا, پچھلے خطبے میں بات ہوئی تھی, اپنی سنا تھا نا. خندق والوں کے ساتھ کیا کرا تھا کہ وہ ایمان کے تقاضے پہ ان کو جلا دیا گیا. وہ ایمان تھا اور وہ آزمائش تھی. اب ہم بھی وہی ایمان لائے ہیں جو خندق والے لائے تھے, وہی کلمہ پڑھا ہے, وہی توحید ہے, لیکن کیوں ہمارے اوپر آزمائش نہیں آ رہی ہے, اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایمان کے ساتھ آزمائش کو جوڑ دیا ہے, ایمان کے ساتھ آزمائش کو جوڑ دیا ہے. صحابہ پہ, نبیوں پہ کیوں آزمائش آتی تھی, کیونکہ سب سے اونچا ایمان رہتا تھا. پھر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کس پہ, ہی صحابہ پہ, کیونکہ ہمارے زمانے میں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا اس کے بعد کسی کا ایمان ہے تو صحابہ کا سب سے اوپر ایمان ہے. تو ان پہ اس لیول کی آزمائش ہے, ہم پہ کچھ بھی آزمائش نہیں ہے ایمان کے تقاضے میں. کچھ ہے کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے کب, کہ جب ہم اہل توحید بنتے ہیں, اس ٹائم ہر انسان کو آتی ہے. آج ہماری جماعت میں ہم تو پرانے ہو گئے ہیں, جو اسٹارٹنگ سے جڑے, جو شروع میں ایمان, جو شروع میں کلمے کو سمجھے اور اس کے بعد جب وہ داخل ہوئے دین اسلام میں اصل, تو اس ٹائم پہ جو تکلیفیں وہ ہوتی ہیں, تکلیفیں وہ ہوتی ہے آزمائش ہے. اس کے بعد ہم اس ٹائم میں ایمان بڑھتا ہے. یہ سب غور کرنے والی بات ہے, جو نئے جڑے جو پرانے جڑے. جب ہم شروع میں جب ہم کو توحید کی سمجھ آئی اور رسالت کی سمجھ آئی کہ نہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں, اللہ کے رسول نے یہ بتایا اور ہمارا طریقہ یہ ہے, تو اس کے بعد ہمارے کو سمجھ میں آیا. اور پھر جب ہم ایمان لائے تو وہ حقیقی ایمان تھا اس ٹائم پہ. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاشرہ آپ کے خلاف, آپ کے گھر والے آپ کے خلاف, لوگ باگ آپ کو بری کہنے لگ گئے, جو آپ سے بہت محبت رکھتے ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. یہ سب انسان کے ساتھ یہی معاملات کس سے ہوئے, کس کے ساتھ ہوئے تھے, صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے تھے جب وہ ایمان لائے تھے. اب اس کے بعد صحابہ نے کیا کرا اور ہم نے کیا کرا. صحابہ نے اپنے ایمان پہ ہمیشہ محنت کرتے رہے اور ہم نے اپنے ایمان پہ محنت کرنا چھوڑ دیا. جب ہم نے چھوڑا تو ہماری آزمائشیں ختم ہو گئی, ہمارے ایمان کا لیول گر گیا. صحابہ نے اپنے ایمان پہ محنت کری. کیسے محنت کری, کہ دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا, ان سے علم دین سیکھنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے دے اس کو بجا لانا, جیسا حکم دے دے اس کو بجا لانا, یہ انہوں نے کرا. اس کی وجہ سے صحابہ کا ایمان بڑھتا گیا, جو مقصود تھا اللہ رب العالمین کو, تو پھر ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا. آج ہمارا خاتمہ بالخیر ہو یا نہیں ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ بالخیر ہو, لیکن ہم عمل نہیں کر رہے بالخیر تک لے جانے جیسے. اگر بالخیر تک جانا ہے تو وہی طریقہ لے کے چلنا پڑے گا جو صحابہ نے کرا, کہ پکے پکائے باغ چھڑوا دیے اللہ نے. یہ ہمارے لیے نمونے پیش کرے اللہ نے کہ پکے پکائے باغ. آج کی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ انسان کے اوپر ہے, وہ مال کا فتنہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا حکم دے دیا اور مال پک چکا تھا, مطلب پھل پک چکے تھے, اور فطرت کیا تھی کھجور کی کہ وہ نیچے گر جائے گی تو خراب ہو جائے گی پک کے. لیکن اللہ نے حکم دے دیا تو انہوں نے مال کو چھوڑنا آسان سمجھا اور جنگ تبوک کے لیے نکل گئے, اور بہت لمبا طویل سفر اور بہت ٹائم کا سفر. تو یہ کیوں ہوا, یہ اسی وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ایمان پہ محنت کری تھی. ایمان نے اس کنڈیشن پہ لا کے کھڑا کر رکھا تھا کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا ہم لبیک کہہ دیں گے, ہم لبیک کہہ دیں گے. تو وہ لبیک کہہ کے نکل جاتے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ نے پروانہ دیا کہ وہ ہم سے راضی اور ہم اس سے راضی. کیا سمجھتے ہو آپ اس الفاظ کو, کیا ہے خالی بس بول کے رہ جاتے ہیں, سن کے رہ جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کسی سے یوں کہہ رہا ہے کہ میں اس سے راضی, تو اس کی کیا مرتبہ ہوگا اللہ رب العالمین کا. تو یہ یوں ہی مل جاتا ہے کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں کلمہ پڑھ لیا, اہل توحید ہو گئے, یہاں پر مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی, 5 ٹائم کی نماز وہاں پڑھ لی, اور یہ ہماری کامیابی ہو جائے گی. ایسا بالکل بھی نہیں ہونا ہے, یہ تو فرائض ہے. جب تک ہم ایمان پہ محنت نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے آپ پہ محنت نہیں کریں گے, تب تک کام نہیں ہوگا. وہ محنت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے کو اپنا, جیسے آج ہم دکان میں محنت کرتے ہیں, صبح کھولتے ہیں, اس کے ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس میں جھاڑو پوچھا سب کر پورا کے بالکل کمپلیٹ اس کو ایک اسٹرکچر دے کے بیٹھتے ہیں. پھر اس کے بعد روز کا اپنا ایک سسٹم بنا رکھا ہے. لیکن ہم نے دین میں ایک سسٹم نہیں بنا رکھا ہمارے معمور میں. کیا ہم ایک ترتیب بنائیں کہ ہاں ہمارے کو اس ٹائم پہ اس وقت پہ یہ کام کرنا ہے, اور کام تو ہم کرتے ہی نہیں ہے. قرآن کو تو ہم کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہے.
قرآن کھول کے ہم پڑھنے لگ جائیں, ہمارے کو اصل حقیقت زندگی سمجھ میں آ جائے. اور قرآن اثر ایمان والوں پہ ہی کرتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ ہدایت کی کتاب ہے جو لوگ ایمان لائے. تو ہم کیوں نہیں لا رہے؟ وجہ یہی کہ ہم مقصد زندگی سے بھٹک چکے ہیں. ہم دنیاوی معاملات میں اتنا ملوث ہو گئے ہیں کہ ہمارے کو اصل مقصد بھول چکے ہیں. اللہ رب العالمین نے کام دھندے کا فضل کمانے کا کوئی منع نہیں کرا, لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ مطلب تم اتنے اندھے ہو جاؤ دنیا میں کہ ہمارے دین کو بھول جاؤ. تو ہم یہی کر رہے ہیں. ہم دنیاوی معاملات میں اگر ہمارے کو ابھی جیسے یہ سردی گر رہی تھی تو آدمی سوچ رہا ہے کہ یار فجر میں کیسے اٹھوں. اگر اس کو دنیاوی کوئی کام آئے گا تو رات کو 3 بجے اٹھ کے جائے گا کسی بھی کنڈیشن میں. کوئی دوست اگر بیمار ہے یا کوئی رشتہ دار اگر بیمار ہو گیا یا کوئی پریشانی آ گئی اور اس کا فون آ گیا تو رات کو 3 بجے اٹھ کے چلے آئے گا. یہ گارنٹی ہے اس بات کی دنیاوی معاملات میں. لیکن ہمارا رب ہمارے کو بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ خالق و مالک جو پوری کائنات کو پال رہا ہے, جس نے ہمیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پالا, جبکہ نہ ہمارے باپ کا زور تھا نہ ہماری ماں کا زور چلتا تھا کہ ہمارے کو کھلا سکے, لیکن وہ پال رہا تھا. تو ہم نے احسان فراموشی کر کے جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ بلایا تو ہم نے کہہ دیا کہ ابھی سردی زیادہ ہے. یہ اصل حقیقت ہے, یہ ہم کرتے ہیں. اب یہ ایمان لے کے ہم اللہ کے سامنے کیسے جنت لینا چاہ رہے ہیں اور کیسے جہنم کی آگ سے بچنے جا رہے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ غلط فیصلہ کرے گا. وہ صحابہ آل یاسر کا پتہ ہے آپ کو کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے, جب وہ شہید ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے ان کو دیکھ کے. ان کے بچوں کو جب انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ابو کہاں ہیں, ایسی کنڈیشن تھی ان کی کہ بچوں کو یہ بھی معلوم نہیں, ہوش و آواز میں نہیں ان کے. اور اس وقت پہ ان بچوں کو چھوڑ کے وہ جنگ پہ گئے اور وہاں شہید ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ قربانیاں تھی. اب اللہ کل ان کو بھی جنت دے گا اور ہمیں بھی جنت دے گا. کل پوچھیں گے نہیں وہ اللہ سے کہ ہم نے تو ہماری دنیاوی زندگی سب چھوڑ کے تیری راہ میں اپنا جان مال وقت سب دے دیا, وقف کر دیا, اور تو ہمیں بھی جنت دے رہا. اور انہوں نے دنیاوی زندگی جی کے آئے عیش و آرائش کے ساتھ, ان کی جو معاملات ان کی نفس بتاتی تھی وہ تقاضے پورے کر کے آئے اور ان کو بھی جنت. ایسا ہوگا کیا؟ یہ اللہ کے فیصلوں میں کبھی غلط وہ ہوتا ہے کیا معاملہ؟ اللہ کیسے کیا کرے گا؟ اللہ ایسا فیصلہ لے گا کیا؟ اور اللہ نے جہاں پر بھی جنت جہنم کا ذکر کرا وہاں 2 چیزیں ضرور چھوڑی ہے, مغالطے میں سے نکال دینا کہ ایمان کے تقاضے پہ چلے آئیں گے. اللہ نے اکثر جگہوں پہ جہاں آیتیں نازل ہوئی ہے ایمان لانے کا ذکر کرا ہے, عمل صالحات کا ذکر کرا ہے, اس میں تمام عمل آ گئے. یہ شیطان کے وسوسے ہیں کہ آپ کو خود معلوم ہے اللہ کے رسول کی حدیث وہ بالکل صحیح ہے. کون سی؟ کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا, لیکن اس کلمے کو بچا کے لے کے جانا ہے. اس کلمے کو بچا کے قبر تک لے کے جانا ہے تو وہ جنت میں لے کے جائے گا. اب ہمارے اندر شرک اکبر اور چلو شرک اکبر تو ہم نہیں کرتے, لیکن شرک اصغر کوئی سمجھتے ہیں؟ ریا بھی ایک طریقے کی شرک ہے. ریا اور اتنی دھیرے سے داخل ہو جاتی ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حدیث, ہم کو سب کو حدیث بتا کے گئے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کسی نے کسی کے ہاتھ دیکھی اور اس نے اپنا پوسچر صحیح کر لیا کھڑے ہو کے, جیسے وہ اگر کندھے جھکا کے پڑھ رہا ہے اور کوئی آ گیا اور اس نے کندھے ٹائٹ کر لیے, یہ بھی شرک ہے, ریا میں چلا گیا. یہ کیوں؟ یہ سب سے چھوٹی دلیل دی ہے اس نے, اس حدیث میں چھوٹی سی دلیل ہے. اب ہم یہی معاملات دنیا میں کتنے کرتے ہیں؟ یہ تو خالی نماز کا معاملہ ہے, ایسے معاملات. اب یہ شرک اصغر کو چھوٹے چھوٹے شرک کا اکٹھا کر کے ہم پہاڑ بنا لیتے ہیں. ایمان کی کیفیت ہی گر جاتی ہے. پھر ایمان کیسے جنت میں لے کے جائے گا؟ اور مسلمان کو ہر وقت اس کے ایمان کی فکر رہتی ہے. یہ مسلمان کی فطرت ہے کہ اس کو ایمان کی فکر رہتی ہے, وہ ایمان کی محنت پہ لگا رہتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ جاتے تھے, ان کی ایمان کی کیفیت گرتی تھی تو اپنے آپ کو منافق سمجھنے لگ جاتے تھے کہ کہیں منافقت تو نہیں آ گئی. اور ہم اللہ معاف کرے تمام منافقت کی صفت ہمارے اندر کہ گالی گلوچ ہم کریں گے, وعدہ خلافی ہم کریں گے, جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے,
اکثر, اور کسی میں تو چاروں پانچوں ہی آتی ہے, نعوذ باللہ. اور پھر ہم دعویٰ کر رہے ہیں سینہ ٹھوک کے کہ اللہ رب العالمین ہمارے کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. اسے کیسے چلے گا؟ ہم پریکٹیکل کچھ بھی نہیں سوچتے, خوابوں کی زندگی میں جی رہے ہیں, حقیقت کی زندگی کو چھوڑ کے. اللہ بے شک غفور رحیم ہے, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں تو لاؤ. ایمان کا تقاضا اللہ نے شرط رکھ دیا ہے کہ ہاں صاحب ایمان لے کے آئے گا وہی معاف ہوگا. اب شرک اصغر اکٹھا کر کے ہم نے پہاڑ بنا لیا کہ ہمارا ایمان ہی وقف ہو گیا. خالی کہنے کو تو ہم مسلمان ہو گئے دنیاوی معاملات میں. اللہ جہنم دیکھا رہا ہے نا, عالم سے اور سخی سے اور شہید سے. یہ کیوں دیکھا ہے اس نے؟ وہ شہید کو عالم کون سا؟ مسلمان عالم, یہ بھی نہیں دنیاوی عالم. تو وہ علم کیوں لیا اس نے؟ دنیاوی علم نہیں لیا, قرآن اور حدیث کا علم لیا. سخی کون؟ جو اللہ کی خاطر وہ کر رہا ہے لیکن ریا لانا تھا وہ. یہ سب ریا لائے تھے تینوں کہ اپنا نام ہو, شہرت ہو. ڈبل معاملہ تھا ان کا. کہیں نہ کہیں ایمان کا معاملہ تھا لیکن ریا کا معاملہ بھی ایکسٹرا تھا. تبھی تو آدمی کچھ عمل کرے گا, تھوڑا بہت ایمان ہوگا تبھی تو کچھ نہ کچھ کرے گا. لیکن ان کا ریا کا معاملہ ان کے ایمان کے معاملے پہ بھاری پڑ گیا تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو دھوکانے کے لیے کر دیا. مطلب وہ ایندھن اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بھی ان کے جلاتے ہیں, لکڑی بڑی لکڑی کو جلانے کے لیے وہ شروع اسٹارٹنگ کے ایندھن بنا دیا انہوں نے. اور یہ مسئلہ اس لیے ہوا کہ ہم نے کہنا سننے کی محنت چھوڑ دی, ہم نے دعوت والی محنت چھوڑی. کہتے تو ہیں ہم دعوت دینے والے ہیں, اور دعوت اور اسلام میں تو آپس میں الگ جھگڑتے ہیں. یہ بھی بتاؤں میں آپ کو کہ ہم دعوت اور اسلام میں آپس میں جھگڑتے ہیں. دیتے ہم, کرتے ہم اسلام ہیں اور بولتے ہم دعوت ہے. اللہ نے ممانعت نہیں رکھی کسی بھی چیز کی, آپ اصلاح بھی کرو دعوت بھی دو. لیکن ہم 99% اصلاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم دعوت کا محنت کر رہے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اصلاح کرنے کا بھی بولا ہے اور دعوت دینے کا بھی بولا ہے. لیکن ہم نے اکثر لوگ تو اصلاح بھی نہیں کرتے اور دعوت بھی نہیں کرتے. اب اصلاح اور دعوت کیا ہے؟ اصلاح مسلمانوں کو دعوت دینا, مطلب مسلمانوں کو سمجھانا کہ ہم مسلمان ہیں, یہ عمل ہے. اور دعوت غیر ایمان والوں کو دین توحید کی دعوت دینا, یہ ہے معاملہ. تو ہم نہ اصلاح کر رہے ہیں نہ دعوت دے رہے ہیں. جب ہم اصلاح کرنے لگ جائیں گے, دعوت دینے لگ جائیں گے لوگوں کو, تو جو ہم بولیں گے وہ ہمارے دل میں پیدا ہوگا. یہ قاعدہ ہے کسی بھی چیز کا کہ جو چیز اگر آپ ریگولر جس چیز کی دعوت دیتے ہو یا کسی بات کو بولتے ہو وہ آپ کے دل اور دماغ میں دونوں میں چھپ جاتی ہے. آپ کسی کو کسی عمل کی دعوت دیتے ہو تو وہ چیز آپ کے اندر خود پیدا ہونے لگ جاتی ہے. کیونکہ اس کے دو معاملے, ایک تو آپ ریگولر بول رہے ہو, ایک دوسرا کہ وہ اٹھا کے جوتا مارے گا اگر آپ عمل نہیں کرو گے. تو کیا آپ تو کرتے ہی نہیں ہو صاحب, تو اس چکر میں بھی آدمی کرتا ہے کہ نہیں پہلے عمل کرنا پڑے گا. اور عمل کی پختگی ہی انسان کی کامیابی اور ایمان کی بڑھنے کی دلیل ہے. کہ اگر ایک انسان عمل پہ کھڑا ہو گیا ہے, اگر اس کی نمازیں درست ہو گئی ہیں, اس کے نوافل درست ہو گئے ہیں, اس کے اخلاق درست ہو گئے, اس کے معاملات درست ہو گئے, تو اس کا ایمان دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے. اور اگر جیسے جیسے اس کے عمل کم بڑھتے جا رہے ہیں, اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں, معاملات بگڑتے جا رہے ہیں, تو وہ خود جان لے کہ اس کا ایمان گر رہا. تو ہمارے کو ہمارے ایمان کو درست کر کے اس کو بنا کے اور اس کو بچا کے لے جانے کی محنت کرنی ہے. وہ محنت کا طریقہ کیا کہ ہمیں ایمان کی دعوت لوگوں کو تک پہنچانی ہے, عمل کی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے. آج ہماری ایک اس کا دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج ہماری جماعت میں جو پرانے تھے بس وہی ایک کا دکا کوئی آ جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہماری دعوت محنت میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہے. تو ہم لوگوں پہ محنت کریں, ان کو دین سمجھائیں اور ان کے معبودوں کو برا والا کہہ کے نہیں سمجھائیں, اپنے معبود کی تعریف کر کے سمجھائیں, اپنے حقیقی رب کی تعریف کر کے. قرآن بھرا پڑا اللہ کی توحید کے لیے, آپ دیو دلیل, کیا نہیں سنے گا کوئی. اور اللہ خود دل میں بات ڈالتا ہے سمجھانے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دل میں بات کس نے ڈالی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں بادشاہ. تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ چل میرا رب تو پورب سے نکالتا ہے سورج, تو پشچم سے نکال کے بتا دے. تو یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے. تو ہم محنت کریں گے, اللہ خود ہمارا مدد کرے گا. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین کی محنت کرنے والوں کو ہم بچا لیتے ہیں. اپنے آپ کو اس برے دور میں اگر بچانا ہے, اپنی جان کو, اپنے مال کو,
تو آپ اللہ کے دین کی محنت میں لگ جاؤ, کیونکہ گارنٹی دے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس چیز کی کہ جو ہمارے ایمان والے بندے رہتے ہیں, جو ہمارے دین کی محنت کرتے ہیں, ان کو ہم بچاتے ہیں ہر پریشانی سے, ان کے لیے ہم کافی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جسے کافی ہوئے, اس نے بتایا اللہ نے کہ میں ایسا رب ہوں. چاہتا تو جبریل علیہ السلام کو پر اٹھا کے بھی لے جانے نہیں, اگر ایک بار پر ہلا دیتے تو وہ آگ جنے کہاں جا کے گرتی. لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں دیکھو میرا بندہ جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اپنے تمام ذریات کو ہٹا کے اور خود میرے حکم سے کیسے وہ کرتا ہوں کہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہوں کہ جس سے وحدانیت کی وہ کلیئریفیکیشن ہو کہ میں کیسا رب ہوں, میری کیا پاور ہے. کہ اللہ نے وہاں سے حکم دیا, اللہ نے اسباب کو ہٹا دیا, ذریعے کو ہٹا ہی دیا. 2 صفتیں کر دی اللہ نے آگ کی, اتنی صفتیں کر دی. وہ ایک آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی آگ ہے, وہی آگ دوسروں کے لیے وہ آگ ہے جو جلا رہی ہے. ایسا رب ہے. وہ کیوں ہوا کہ قربانی دی, بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑ کے گئے, ایسی قربانی لگتی ہے, تب جا کے مدد آتی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ سے وہ والی مدد مانگتے ہیں جو صحابہ پہ اتری تھی, جو نبیوں پہ اتری تھی, تو کیسے آئی؟ انہوں نے قربانی کیسی تھی, پڑھی ہے نا قربانیاں ان کی, سارا گھر کا مال لگا دیتے تھے اللہ کے رسول جب مانگتے تھے. تو یہ ہمارے معاملات سب اپوزٹ ہے, اور ہمارا مقصد زندگی سب اپوزٹ ہے. اس مقصد زندگی میں چلنے کے کچھ قوانین ہیں, کچھ طریقے ہیں. جب تک آپ اس کو سسٹمیٹک نہیں کریں گے تب تک نہ ہمارا ایمان بڑھے گا نہ ہمارے اندر عمل آئیں گے. ایمان بڑھانے کے لیے ایمان کی دعوت چلائیں, لوگوں کو ایمان کی اور اصلاح کی دعوت دیں, اللہ کے توحید کی وحدانیت کی دعوت دیں, اور ایمان بالغیب بڑھائیں. ایمان بالغیب سب سے اونچا درجے کا ایمان جو ہے وہ غیب کا, کہ ہم نے جنت نہیں دیکھی ہے, جہنم نہیں دیکھی ہے, لیکن پھر بھی وہ ہے, حق ہے. یہ ایمان کی دعوت دیں. اللہ پالتا ہے, ہم نہیں پالتے. الحمدللہ رب العالمین میں کیا کہہ رہا اللہ کہ تمام جہانوں کو پالنے والا رب ہے. تو ہم یہ ایمان کی دعوت چلائیں گے, ہمارے اندر سے یہ بیماری نکلے گی. کب نکلے گی؟ کہ جب ہم خود محنت کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ نہیں, یہ کام دھندے سے کاروبار سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ جس کو رزق بڑھانا چاہتا ہے اس کا رزق بڑھاتا ہے, جس کا کمی کرنا چاہتا ہے اس کا کمی کرتا ہے. تو ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوگی, تب حی علیہ الصلاۃ کی اذان آئے گی, تو ہمارے کو یہ دل میں جب یقین بنا رہے گا تو ہم وہ چھوڑ کے اور اللہ کی طرف جائیں گے. تب ہمارا ایمان وہ والا ایمان بنے گا جو اللہ کو مطلوب ہے. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اور ہم نے محنت کو چھوڑ دیا ہے دین کی. دنیاوی محنت ہم پور زوری سے لگے ہوئے, صبح 7 بجے سے لے کے تو رات کو نہ جانے کب تک. تو اس کو ایک ترتیب سے, ایک سسٹم سے کریں, اور ساتھیوں کو دعوت دیں, لوگوں کو اصلاح کریں, اور ان کو مسجد سے جوڑیں. مسجد سے جڑیں گے وہ لوگ تو ایک تو سب سے بڑی چیز وہ نماز سے جڑیں گے. اور نماز کے لیے اللہ رب العالمین قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو کوئی انسان اگر نمازی ہو گیا ہو اور وہ نماز پڑھنے لگ گیا, تو اگر اس کی نماز اصل نماز ہے تو وہ خود بخود اس کی برائی اور بے حیائی کو روک دے گی. تو ہم مسجد سے جوڑیں گے, تو ساتھی جڑیں گے تو ان کی اصلاح ہوگی. ان کو توحید کی دعوت دیں, اللہ کے دین کی دعوت دیں. وحدانیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا, کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلمان. آپ اس کو بولو گے کہ پالنے والا ایک رب ہے تو وہ مانے گا. غیر مسلمان اللہ کے نام سے نہیں پہچانے گا, لیکن رب کے نام سے پہچانے گا. اور مسلمان تو اللہ کے نام سے اللہ کو پہچانے گا. کہے گا وہ کہاں رزق دینے والا کون ہے کہ اللہ ہے, زندگی اور موت دینے والا کون ہے کہ اللہ ہے, وہ اس کو مانے گا. لیکن ہم اس کے اگر پورے دیں گے بیماری کو, اس کے گھاؤ کو پورے دیں گے, تو ظاہر سی بات ہے آج ہمارے کوئی گھاؤ کو پورتا تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان کا گھاؤ ہے. جو وہ شرک اور بدعات میں ملوث ہے وہ ان کا گھاؤ ہے, اس پہ مرہم لگانا ہے ہم کو تاکہ وہ ٹھیک ہو. ہمیں اسے پریدنا نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ آڑی اور تیڑی اور وہ تو پھلا ایسے اور ڈھمکے ایسے, یہ نہیں کرنا ہے. خالی ہم کو ہمارے رب کی تعریف بتانی ہے, ہمارے نبی کی سنتیں بتاؤ. اس چیز کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا. جیسے وہ آپ سے جڑے گا وہ خود بخود اسلام. ہم کیا ایک دن میں پلٹ گئے تھے؟ اللہ رب العالمین قرآن ہمارے لیے اللہ نے سارے مسئلوں کا حل بتا رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے صحابہ پہ ایک دم حکم نافذ نہیں کرا. 21 سال میں جو قرآن اترا اس سے ہمارے کو بہت ساری چیزیں علم میں ملتی ہیں کہ اللہ نے پہلے شراب کی حرمت کیسے کری, کہ یہ بیماری اللہ بہتر جاننے والا ہے نا, اللہ بنانے والا ہے. تو ہم اس سے ہم سمجھیں اس کو
کہ اللہ نے کس طریقے سے کام لیا اور کس طریقے سے آیتیں نازل کری. اللہ چاہتا تو کیا ایک دن میں حکم نازل نہیں کر سکتا کہ شراب حرام, لیکن اللہ نے تربیت دی تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں کام کس طریقے سے کرا ہے. کہ اللہ نے ٹائم لے کے جیسے 21 سال میں صحابہ تیار کروائے, دھیرے 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 قرآن نافذ ہو کہ ایک دم یہ ہماری فطرت ہے جو اللہ نے قرآن میں سمجھائی. ایک دن میں کوئی آدمی سے آپ کہو کہ شراب چھوڑ دے گا, ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ جانتا تھا نا, تو اللہ نے یہ جو چیزیں ٹکڑوں میں نازل کری ہمارے علم کے لیے, ہم اس کو سمجھیں, اس کے اندر فہم لگائیں. لیکن ایسا نہیں کہ اپن کچھ اور ہی لگا لیں. اللہ کے پتہ چلا کہ جنے کیا کیا کر لیا, کیونکہ ایک جماعت ہو گئی اس چکر میں زیادہ فہم لگانے سے مراد صحابہ کا فہم لے اور اس کو سمجھے کہ ایسا کیوں ہوا. اب اللہ نے قرآن میں کیسے نازل کری شراب کی حرمت, کہ پہلے کہہ دیا کہ شراب بری چیز ہے, پھر کہہ دیا کہ نماز کے قریب مت جانا جب شراب کی حالت میں, پھر کہہ دیا کہ شراب حرام. تو یہ کیا 3 دن میں نہیں اتر گئی تھی آیت, وقفہ لیا تھا. تو ہم بھی لوگوں کی جو بیماریاں ہیں نا شرک بدعت کی, آپ سوچو کہ ایک دن میں وہ چھوڑ دیں گے تو نہیں چھوڑیں گے, وہ کتنے ہی کچھ کر لیں. آپ جس کو اللہ براہ راست کر دے تو الگ بات ہے. کیا اس ٹائم پہ پرانے رواج بھی دھیرے دھیرے چھوڑے صحابہ میں, اور سارے نبیوں کا یہی معاملہ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے یہ امت سدھری. بنی اسرائیل کی سسٹم دیکھا نا آپ نے, ہر بار کچھ نہ کچھ نیا کر دیتے تھے وہ ایمان لانے کے بعد, جبکہ 2 نبی موجود رہتے تھے. پھر کچھ نہ کچھ عذاب آتا تھا, پھر اس سے توبہ کرتے تھے. تو دھیرے دھیرے کر کے آدمی کے اندر پروگریسو اور چینجز آئیں گے. تو ہم آدمی سے یہ امید نہیں رکھیں گے ہاں وہ آج آیا ہے تو آج ہی ساری شرک اور بدعت کو چھوڑ دے اور سب ختم کر دے. اس کو پہلے سمجھاؤ دھیرے سے, پیار محبت سے اللہ کی بات بتاؤ اس کو, کیا اس کو وحدانیت بتاؤ. توحید کے مسائل میں الجھا دیتے ہیں اس کو توحید کے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ توحید کا کوئی مسائل ہوتا ہے. توحید کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے, اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے. پھر شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. تو اس کو دھیرے سے پیار محبت, توحید کا کوئی انکار نہیں کرے گا, وحدانیت کا کوئی انکار نہیں کرے گا, نماز کا کوئی انکار نہیں کرے گا, احکام کا کوئی انکار نہیں کرے گا. تو ہم کو کرنا یہ ہے کہ توحید کی دعوت دے کے اس کو دھیرج سے نماز پہ کھڑا کرنا ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, کیونکہ ہمیں قرآن پہ یقین کرنا اللہ کی بات میں کر رہا ہے کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو جب وہ نماز پڑھنے لگ جائے گا تو خود اس کو دھیرے دھیرے اس کے دل میں یہ خود بات آنے لگ جائے گی, کیونکہ قرآن اللہ حق کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو ہمیں اس ترتیب کو چلانا ہے, تب جا کے ہمارا معاملہ بھی درست ہوگا اور لوگوں تک بھی دین کی دعوت پہنچے گی. اور مین مقصد تو ہماری زندگی ہے. ایک انسان کو نماز کے لیے اگر 5 بار ٹوکے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پڑھنی پڑے گی, کیونکہ شعیب علیہ السلام قرآن میں کہہ رہے ہیں ایک بات کہ میں تمہارے کو وہ چیز کا حکم نہیں دیتا ہوں کہ جو میں نہیں کرتا ہوں, جو میں چیز کا حکم دے رہا ہوں میں بھی تو کر رہا ہوں وہ چیز, تو ہمیں بھی کرنا پڑے گی نا, یہ فطرت ہے. اس وجہ سے آپ جو عمل آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے اس کا ایک چھوٹا سا کی پوائنٹ ہے. اگر کوئی عمل آپ کو پیدا کرنا ہے تو آپ اس عمل کی دعوت چلاؤ. آپ کو اگر تہجد پڑھنا ہے تو آپ لوگوں کو تہجد کی دعوت دو, آٹومیٹکلی آپ کے دل میں بات ہو جائے گی میرے کو پڑھنی ہے. یہ کی فنڈا ہے. اور مین اس دنیا میں ہر انسان کا اپنا معاملہ ہے, لوگوں کا اس سے سوال نہیں ہوگا. جو مہاتت ہے وہ تو ہے الگ, لیکن جیسے آج میرا سوال ٹنکو بھائی سے نہیں ہوگا یا میر صاحب سے نہیں ہوگا, تو ہمیں اپنا آپ کو درست کرنا ہے. تو یہ محنت جب کریں گے تو اس سے 2 فائدے ہیں, ایک تو اپنے اندر عمل آئے گا اور ایک اللہ سے دعا کریں گے اللہ جس کو دعوت دی ہدایت دے دے, تو اللہ محنت کو ضائع نہیں آنے دیتا. ٹائم کی کمی ہے, انشاءاللہ اگلے جمعے میں کنٹینیو کریں گے. آخری دعوت.